گلوبل سمود فوٹیلا کیا ہے؟ یہ سمندر خاموش نہیں ہے۔ جب امید ڈوبنے لگے گا تو انسانیت خود کاٹ بنا سکتی ہے۔ گلوبل سمود فوٹیلا یہ ایک بے ہتھیار قافلہ جو غزہ کے لیے امداد اور ضمیر کی آواز اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ مہم سویلین رضاکاروں، ڈاکٹروں، قانون دانوں اور پارلیمانی نمائندوں کا ایک بین الاقوامی اتحاد ہے جس نے اسرائیل بحری محاصرہ کو چیلنج کرتے ہوئے غزہ تک براہ راست امداد پہنچانے کا عزم کیا۔ اس کا مقصد صرف خوراک یا دوائی پہنچانا نہیں بلکہ وہ عالمی ضمیر کو جگانا بھی ہے جو طویل محاصرے کے دوران خاموش گیا تھا۔ یاد رکھیے، سمود فوٹیلا میں صرف 40-50 کے قریب جہاز شامل بتائے جاتے ہیں جن میں یورپی، عرب اور بین الاقوامی رضاکار موجود ہیں۔ کچھ مشہور سماجی کارکن، قانون دان اور یہاں تک کہ بین الاقوامی سرگرمیاں رہنمائی بھی یہ مہم غزہ کے لیے براہ راست پہنچنے کا پیغام لے کر چل رہے ہیں۔ ان کے دستاویزی بیانات بنتے ہیں، اس میں ڈاکٹر، طبی سامان، خوراک اور امدادی سامان سوار ہیں، اور بہت سے شرکاء واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی جان کے خطرے میں ڈالنے کو تیار ہیں۔ دوستو یاد رکھیے، پہلے ہی مرحلے میں فوٹیلا کو شدید خطرات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بحری راستے، جہازوں کے تکنیکی خرابی اور متعدد رپورٹس کے مطابق ڈرون یا متشبہ فضائی کارروائی نے بعض کشتیوں کو نشانہ بنایا یا انہیں متاثر کیا۔ یہ ایک معروف واقعہ وہ تھا جب ایک فوٹیلا کا جہاز مشتبہ ڈرون سے جل گیا یا شدید نقصان برداشت کرنے پر بندرگاہ پر واپس لوٹ پڑا۔ یہ واقعات واضح کرتے ہیں کہ یہ محض یاد امدادی کارروائی نہیں بلکہ خطرات سے بھرپور ایک محاذ ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ اور ویڈیوز کے ماہرین نے ابتدائی تجربے کے بعض حملے کمرشل اور ہارڈ ویئر ڈرون یا جھوٹے ڈرون سے کیے گئے جنہوں نے آگ لگانے یا سمندری ساز و سامان کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ بین الاقوامی صحافتی اداروں نے ویڈیو سیٹلائٹ ٹریکنگ اور ان بوٹس ریکارڈنگ کی بنیاد پر کہا کہ اس کارروائی کی نوعیت منظم اور پیشگی منصوبہ بندی کی علامت دیتی ہے۔ البتہ حملہ اور شناخت یہ واضح سرکاری ذمہ داری کا متعین عمومی طور پر پیچیدہ رہا۔ یہ ایک عام اصول ہے، جب سمندر میدان جنگ بن جائے تو شواہد حاصل کرنا اور قانونی فالو پر کرنا نہایت دشوار ہو جاتا ہے۔ قانونی نقطہ نظر سے یہ فوٹیلا ایک نازک موضوع ہے۔ بین الاقوامی قانون کے تحت ہتھیار نہ رکنے والے انسانی دوست مہموں کو عام طور پر شہری تحفظ ملتا ہے، مگر جب کوئی ریاست بندش عائد کردہ ہو تو وہ غیر اجازت شدہ بحری داخلے کو روک سکتی ہے اور حتیٰ کہ جبری روک تھام توقیف کی دھمکی دے سکتی ہے۔ اسی وجہ سے متعدد یورپی حکومتوں نے اپنی شہریوں کے لیے وارننگ جاری کی ہے، جبکہ مریض ریاستوں نے امداد کے آواروں کو بندرگاہ پر قبول کر کے خلیج میں متبادل راستے کی پیشکش کی، مگر فوٹیلا کے منتظمین نے کہا کہ وہ براہ راست پہنچانے پر اصرار رکھتے ہیں۔ لاجک مسائل نمایاں ہیں۔ سویلین جہازوں کی نیویگیشن، ایندھن، میڈیکل رپورٹس اور بین الاقوامی پانیوں میں ری فیلنگ، یہ سب پیچیدہ اور مہنگے ہیں۔ سیکورٹی خطرات، ڈرون، سمندری رکاوٹیں یا حتیٰ کہ بحری نگرانی کی وجہ سے جہازوں کو یہ سب دھمکیاں مل رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے فلسطین کے لیے نہیں جانا ہے۔ یہ فوٹیلا محض جہاز نہیں، یہ قسم کا احتجاج بقایا اور اننے کا عہد کا اظہار ہے۔ غزہ میں ہزار افراد بنیادی ضروریات سے محروم ہیں۔ دوا، صرف پانی، خوراک اور طبی سہولیات۔ جب بندرگاہوں، زمینی راستے بند ہو تو بحری امداد نہایت اہمیت لے لیتی ہے۔ فوٹیلا کا ایک اور مقصد بین الاقوامی توجہ کھینچنا اور یہ دکھانا ہے کہ دنیا کے شہری خاموش نہیں رہیں گے۔ یہ بے ہتھیار بہادر آواز بنتی ہے جو ضمیر کو جگاتی ہے۔ یاد رکھیے، خطرات واضح ہیں مگر پھر بھی کئی سو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ بعض نے کہا اگر میں اس راستے میں مارا گیا تو میں موت صدائے انصاف بنے گی۔ آج فوٹیلا ایک سوال رکھتی ہے، جب انسان بھوکا اور بیمار ہو تو ہم خاموش کیوں رہتے ہیں؟